اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا کا طوفان۔ طویل عرصہ پہلے موجود عمان کے مغرب میں واقع ایک سرزمین میں عاد نام کی قوم رہتی تھی۔ یہ ایک طاقتور قوم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آج کے عام انسان سے کئی زیادہ جسیم اور دراز اقامت تھے۔ ایک عام آدمی اتنا طاقتور ہوتا تھا کہ زمین پر پاؤں مارتا تو زمین دھس جاتی تھی۔ جسمانی قوت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معماری کا ہنر بھی عطا کیا تھا۔ وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے والی پہلی قوم تھی جنہیں مضبوط ستونوں سے مستحکم کیا جاتا تھا۔ ان کے ہنر کے بدولت انہیں ذات العماد یعنی ستونوں والی قوم کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ عاد کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا اور وہ ان کے فرزند حضرت سام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کے سینکڑوں سال گزر چکے تھے اور لوگ ان کے لائے ہوئے پیغام کو فراموش کر چکے تھے۔ اب قوم عاد بتوں کی پوجا کرتی تھی اور ہر ممکنہ برائی میں ملوث تھی۔ اس قوم میں ایک بچہ چہرے پر نور لیے پیدا ہوا۔ ان کے والد نے اس کا نام ہود علیہ السلام رکھا۔ بلوغت حاصل کرنے سے پہلے ہود علیہ السلام ہمیشہ بتوں کی پوجا اور ان بدکاریوں سے اعتراض کرتے رہے جو ان کی قوم کے طرز حیات کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ ایک وجیح و شکیل نوجوان نکلے۔ وہ اپنی قوم کو عارضی دنیاوی زندگی کے لذات کی خاطر اخروی زندگی برباد کرتے ہوئے دیکھتے۔ اسے انہیں بے حد تکلیف ہوتی، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ حالات بدلنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے۔ پھر ایک روز اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مبعوث کیا گیا اور انہیں ہود کو اللہ کے دین پر لانے کا فریضہ سونپا گیا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کے پاس ایک مقصد حیات تھا۔ انہوں نے اپنی قوم اور آس پاس کے قصبوں اور دیہاتوں میں بسنے والے لوگوں میں تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور صرف خدا واحد کی پرستش کریں۔ زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان بتوں کی پوجا ان کے اجداد کے زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور وہ محض اس وجہ سے انہیں نہیں چھوڑیں گے کہ ایک نوجوان نے اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا، اگر انہوں نے اپنے طور طریقوں کی اصلاح نہ کی تو اللہ کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے، لیکن عاد کی اکثریت اپنے عقیدے پر اڑی رہی۔ اس عقیدے کو چھوڑ دینا آسان نہ تھا جس کی پیروی انہوں نے تمام عمر کی تھی، خصوصاً اس وقت جب انہیں اپنی بدکاریوں کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی بھی کرنا پڑی۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ عاد کے حکمران شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کو دھمکایا کہ اگر انہوں نے تبلیغ کا کام بند نہ کیا تو وہ انہیں سخت سزا دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اللہ کی راہ پر آنے کی دعوت دی اور وعدہ کیا اگر وہ اللہ کے دین پر ایمان لے آئے تو اسے اگلے جہاں میں جنت نصیب ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت پر کام دھرنے کے بجائے شداد نے دعویٰ کیا کہ وہ زمین پر ہی جنت تعمیر کر سکتا ہے، لہٰذا اس نے اللہ کی جنت کا نعوذ باللہ مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر ایک جگہ بنوائی اور اسے باغ ارم کا نام دیا۔ اس کے تکبر اور سرکشی کی سزا کے طور پر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ باغ کو نگل جائے۔ زمین شق ہوئی اور باغ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اس پر بھی شداد کی آنکھیں نہ کھلی، وہ پہلے سے زیادہ سرکش ہو گیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی جان لینے کے منصوبہ باندھنے لگا۔ اس کی قوم کے کافر ان کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے ارادوں کی بھنک پڑی تو آپ نے اللہ سے دعا کر کے سرکشوں کو سزا دینے کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ عاد پر بارش برسنا بند ہو گئی۔ ایک خوفناک خشک سالی نے انہیں آ لیا۔ ان کے چشمے اور کنویں سوکھ گئے اور ان کی فصلیں برباد ہو گئیں، لیکن وہ اپنی غلط کاریوں پر اڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر لیا کہ ان کا وقت اب ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے نجات کے ہر دروازہ اپنے ہاتھوں بند کر دیا تھا۔ لہٰذا ایک روز افق پر ایک سیاہ بادل دبودار ہوا اور عاد کی بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی کیونکہ وہ سمجھے کہ بادل بارش لے کر آ رہے ہیں، لیکن جب حضرت ہود علیہ السلام نے اسے دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آ پہنچا ہے۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ بستی سے نکل گئے۔ آپ نے عاد والوں سے کہہ دیا کہ ان کا وقت ختم ہو چکا، اب ہواؤں کا ایک تباہ کن طوفان انہیں ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا۔ عاد نے اپنی بستی سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ہر نکلنے والی ہر راہ پر سانپ اور بچھو بکھیر دیے۔ بالآخر اکڑ کر کھڑے ہو گئے۔
اور بولے ہم ہود علیہ السلام کے خدا کی بھیجی ہوئی ہواؤں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے بڑی بڑی اور مضبوط عمارتیں بنائی ہیں جو کسی بھی طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ ہم خود بھی دیوؤں کی طرح جسیم اور طاقتور ہیں، کوئی ہمارا بال بھی پیگا نہیں کر سکتی۔ لیکن ہوا کے پہلے ہی ریلے نے ان کی بڑی بڑی عالیشان عمارتوں کو ان سمیت اکھاڑ پھینکا۔ سنگلاخ ستون ماچس کی تیلیوں کی طرح بکھر گئے۔ دیو اقامت لوگ خوش پتوں کی طرح ہوا میں اڑتے گھومنے لگے، پھر آلوؤں کی بوریوں کی طرح زمین پر پٹخ دیے گئے۔ آد کی بستی کا ہر حصہ پاش پاش ہو گیا۔ جب ہوائیں دور ہوئیں تو آد کے بت پرست اکھڑے درختوں کی طرح جا بجا بکھرے پڑے تھے، ان عمارتوں کے ملبے کے درمیان جن پر انہیں بہت فخر تھا۔ اللہ نہایت مہربان اور تحمل والا ہے، لیکن جب کوئی مسلسل سرکشی کرتا ہے تو اس کا عذاب اسے صفائے ہستی سے یوں مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ قوم عاد اور اللہ کے سامنے مستقل سرکشی اور ان کے احکامات کی سرتابی کر کے عذاب کو دعوت دینے والی دیگر کئی اقوام کی طرح یہی انجام ہوا۔ اللہ سب کو ہدایت دے اور اسے برے انجام سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔